اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں تو ظاہر ہے قرآن سے تعلق مضبوط کرتے ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط کرتے ہیں، نمازیں اپنی بہترین بناتے ہیں، دورہ قرآن سنتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں، اور اچھی اچھی ٹاکس ڈفرینٹ ہوتی ہیں وہ بھی کئی لوگ سنتے ہیں، تو اس سے آپ کا سیلف کنٹرول، ایموشنل ہیلتھ، ریلیشن شپ، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جانا شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن میں یہاں پہ یہ بات ضرور کہوں گی کہ پھر ہمیں یہ چیزیں نظر کیوں نہیں آتی، ایکچولی کیوں نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ رمضان میں جو کچھ کرنے والے کام ہیں نا، ہم ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ پریشان حال پھرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے اپنی ایک تو میں نے جیسے کہا تھا کہ ڈاکٹر کو چیک اپ ضرور کروانا ہے، ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جی آپ کی بیماری کتنی ہے، اور پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کتنا کام جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اور کتنا کام جو ہے وہ ابھی کرنا آپ کے لیے مشکل ہے۔ تو اس کے مطابق آپ نے چانس لینا ہے، انلیس کسی کو ڈاکٹر کمپلیٹلی کہہ دیتا ہے۔ ہم ہاسپٹل میں دیکھتے ہیں ہر دوسرا پیشنٹ ڈاکٹر سے آ کے پوچھتا ہے میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، اور میں نے کچھ ڈاکٹرز کو یہ کہتے دیکھا ہے کہ دیکھیں یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ خود دیکھیں کہ آپ کی کتنی کیپیسٹی ہے اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہم اسے یہ نہیں پوچھتے کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری بیماری کا کنٹرول کتنا ہے، اور وہ کنٹرول زیادہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں تو نہیں نہ ہوتا، وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ہائیڈریشن یعنی پانی کا کتنا خیال رکھتے ہیں، کہ جو سحری اور افطاری ہے اس میں ہم پانی کتنا پی رہے ہیں۔ تیسرا ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کھانا کیسا کھا رہے ہیں، اگر مجھے کوئی بیماری نہیں ہے تو پھر بھی میں کیسا کھا رہی ہوں، یہ تو نہیں کہ میں بیماری کوئی نہیں ہے تو میں ایسے کھانے کھانا شروع کر دوں سحری افطاری میں کہ وہ مجھے رمضان کے بعد جب میں چیک اپ کراؤں تو مجھے وہ بیماری ہو چکی ہو، اور پھر میں کہوں کہ اچھا جی مجھے تو کوئی برکت نہیں حاصل ہوئی، پتہ نہیں میں کتنی گناہ گار ہوں۔ بات یہ کہ اگر میں کھانا صحیح نہیں کھا رہی، جو کرنے والے کام ہے وہ نہیں کر رہی، تو پھر اس سے خرابی تو آئے گی۔ یا یہ کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے یہ بیماریاں ہیں، لیکن میں کہوں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا، جلیبی بھی کھاؤ، حلوے بھی کھاؤ، کلچے بھی کھاؤ، اور وہ پھینیاں بھی کھاؤ، ساتھ پراٹھے کھاؤ، اور پتہ کوئی چیز نہیں ہم نے چھوڑنی، سموسے پکوڑے، اور کھا کھا کر ہم پھر اپنی بیماریوں کو بڑھاتے ہیں۔ تو جیسے جیسے ہماری عمر زیادہ ہوتی ہے، یعنی 45-50 کے بعد ہم نے اپنی شوگر کو بھی کنٹرول کرنا ہے، رمضان میں ہم نے نمک کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو دیکھتے رہنا ہے کہ مجھے ڈی ہائیڈریشن بھی نہیں ہونی چاہیے اور میری بلڈ شوگر کی سپائکس بھی نہیں آنی چاہیے، اور اسی طرح سے ریسٹ کرنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دی جائے۔ اب آپ دیکھیں تھوڑا سا اگر میں آپ کو اسپیسیفک بیماریوں کے ساتھ بھی بتا دوں، جیسے ڈائبٹیز ہے کسی کو، اگر آپ کی بلڈ شوگر کنٹرولڈ ہوتی ہے، اسٹیبل ہوتی ہے، تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی میڈیسنز ہیں جو آپ لے رہے ہیں، چاہے انسولن لے رہے ہیں، چاہے اورل میڈیکیشن لے رہے ہیں، آپ ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کو کیسے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس میں صرف آپ نے یہ چیز خیال میں رکھنی ہوتی ہے، جیسے جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اپنی بلڈ شوگر کو مانیٹر کر لیں، جیسے سحری سے پہلے کریں اور مڈ ڈے میں دیکھ لیں اور افطار سے پہلے دیکھ لیں۔ تو اگر آپ کی شوگر یا تو 70 سے ایک دم نیچے چلی جاتی ہے یا 300 سے اوپر چلی جاتی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو روزہ توڑنا پڑے گا، اور یہ یاد رکھیں گے اگر بیماری کی کیفیت ایسی ہوگی کہ آپ کو روزہ توڑنا پڑے گا تو بعد میں پھر آپ نے بس اس کو میک اپ کرنا ہے کہ ایک روزہ رکھنا ہوگا۔ اسی طرح آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایسی خوراک آپ نے سحری کے ٹائم پہ لینی ہے جو کہ سلو ریلیز کرے کاربس کو، جیسے آپ دلیا لیں گے، دالیں لیں گے، روٹی کھائیں گے، تو یہ چیزیں آپ کو ہیلپ کریں گی۔ پھر یہ کہ آپ نے افطار کے ٹائم پہ بہت زیادہ چینی والی چیزیں نہیں لینی، تو اس میں آپ دہی لیں، نٹس لیں، اور سبزیاں لیں بہت ساری جس میں فائبر زیادہ ہوتا ہے وہ لیں۔ اسی طرح بہت زیادہ چائے کافی نہیں پینی، بلکہ آپ نے پانی لینا ہے، جیسے سحری سے پہلے اگر آپ اٹھ جائیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پانی پیتے رہیں، اور افطار کے بعد بھی آپ پانی پیتے رہیں۔ تو اگر آپ اپنی آپ کو فلکچویشن سے بچاتے ہیں، اگر ابھی کچھ لوگ کہیں کہ نہیں میری تو بہت فلکچویشنز آتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کا لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل اپنے ساتھ جسٹس کر رہے ہیں کھانے پینے میں، بڑے ڈسپلنڈ ہیں، اور پھر بھی آپ کی شوگر جو ہے وہ مینج نہیں ہو رہی۔ یہ ہم نے نہیں دیکھا، جب بھی شوگر مینج نہیں ہو رہی ہوتی انڈیکیشن ہوتا ہے کہ آپ صحیح طرح سے کھا پی نہیں رہے۔ تو پہلے اس چیز کو ٹھیک کریں، اور فلکچویشن جب آپ کی کم ہوں گی اور آپ روزہ رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ادویات اور کم ہونی شروع ہو جائیں گی، کیونکہ پھر رمضان میں آپ توجہ جو ہے عبادت پہ دے رہے ہیں، کھانے پینے پہ نہیں دے رہے۔ اسی طرح بلڈ پریشر یا ہارٹ کی کوئی پرابلم ہے
تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر ایسا بلڈ پریشر ہوتا ہے جو مائلڈ ہے اور آپ میڈیکیشن سے آپ کا کنٹرول ہے اور ڈاکٹر بھی آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں اتنا بڑا مسئلہ نہیں، تو آپ روزہ رکھیں گے۔ ہاں اگر کوئی بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس وقت ڈاکٹر بھی آپ کو ایڈوائز نہیں کرتے۔ پھر یہ کہ ایڈڈ سالٹ نہ لیں، بہت زیادہ نمکین اس طرح کی فرائیڈ فوڈ والی چیزیں نہ کھائیں۔ دہی بہت اچھا ہوتا ہے، کھجور اچھی ہوتی ہے، کیلا اچھا ہوتا ہے، پانی ضرور پئیں۔ کیفین جو ہے وہ بھی بلڈ پریشر بڑھا دیتی ہے، تو اس کو اوائڈ کریں۔ اور اگر کہیں بھی کوئی مطلب ایسے لگے کہ طبیعت خراب ہو رہی ہے، دن میں 2 دفعہ بلڈ پریشر چیک کرتے رہیں، تو پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ کا اوور آل مینٹینڈ ہے تو چانسز ہیں کہ آپ آسانی سے روزہ رکھ لیں گے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر آپ وہ روزے چھوڑ سکتے ہیں اور اس کا جو ہے فدیہ کسی کو دیں، اور بعد میں جو اگر آپ نے روزہ جو ہے وہ توڑا تھا اور آپ کو لگتا ہے کہ اتنی ہمت بعد میں ہے، طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں تو وہ رکھ لیں، نہیں تو پھر کسی کو دے دیں۔ اسی طرح سے یعنی جوائنٹ پینز ہیں، آپ کو کوئی ڈائجیشن کے ایشوز ہیں، تو چیزیں جب آپ ٹھیک کھائیں گے نا تو اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا۔ افطاری کے ٹائم پہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جیسے فروٹ چاٹ ہوتی ہے تو ہم کبھی تھوڑی سی فروٹ چاٹ لیتے ہیں، پھر تھوڑا سا چنا چاٹ لیتے ہیں، پھر تھوڑی سی دہی پھلکی لیتے ہیں، پھر ہم کھجور کھاتے ہیں، یعنی کبھی ہم میٹھا لے رہے ہیں، کبھی ہم نمکین لے رہے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے نہیں کھائیں۔ جب بھی آپ کھائیں تو کس طرح سے کھائیں کہ آپ جیسے پہلے میٹھی چیز لے لیں، پھر آپ نماز پڑھ لیں، نماز پڑھ کے پھر چائے کا کپ لے لیں، اور پھر تھوڑا سا گیپ ڈال کے اب جو بھی روٹی سالن نمکین چیزیں آپ نے کھانی ہیں ان کو کھا لیں۔ تو پھر اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ آسانی ہو جاتی ہے۔ تو کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹرز یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ نہیں آپ کو دن میں 3 دفعہ میڈیسن لینی ہے۔ اگر 3 دفعہ لینی ہے اور وہ ڈیوائڈ نہیں ہو سکتی سحری اور افطاری میں تو ظاہر ہے پھر آپ کو روزہ چھوڑنا ہوگا۔ لیکن اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں آپ آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر آپ اس طرح سے لے لیں۔ اچھا اولڈ ایج میں آپ نا جیسے افطار میں جیسے آپ نے کھجور لی، آپ یخنی بھی نکال کے رکھ سکتے ہیں اور اس یخنی کے ساتھ آپ روزہ کھول سکتے ہیں، تو اس سے جو ہے اگین آپ کو ایک لطف آتا ہے اور آپ بہت اچھے طریقے سے تمام معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ اور کیا کیا کرنے کے کام ہیں جس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، فیملی کنیکشنز جو ہے نا ان کو ہمیں بڑھانا چاہیے اس ٹائم پہ۔ اپنے باقی رشتہ داروں کو ملیں، اپنے گھر میں جو بچے ہیں ان کے ساتھ وقت اچھا گزاریں، ہر ایک کی بات کو سنیں، انڈرسٹینڈ کریں کہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو فیملی والوں کو انکریج کریں کہ وہ قرآن کی مجالس میں جائیں۔ اگر وہ آپ کو نہیں بھی لے کے جا سکتے، لیٹ سے وہ آپ کی وجہ سے ہی رکے ہوئے ہیں کیونکہ جی امی ابو گھر میں ہیں، تو آپ ان کو انکریج کریں جتنا آپ مینیج کر سکتے ہیں، تاکہ یہ کہ بہت سے آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کو موقع ملے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ اچھی طرح سے کیری کر سکیں اور دین کو زیادہ اچھی طرح سے جو ہے وہ سمجھ سکیں۔ اصل چیز جو ہم نے پریکٹس کرنی ہے رمضان میں، ایک تو ہم نے اعتدال اپنے اندر لے کر آنا ہے کہ کھانے پینے میں بھی اعتدال ہمارا آ جائے، جذبات میں بھی آ جائے، سوچ میں بھی آ جائے، باقی کام کرنے کے معاملے میں بھی آ جائے۔ دوسرا یہ کہ ہم نے ضرور سننا ہے کہ میرا جسم مجھے کیا بتاتا ہے کہ اب تمہاری کیا ضرورت ہے اور اس کے مطابق تمہیں کس طرح سے آگے بڑھنا ہے۔ اور پانی پینے کا دھیان رکھیں کیونکہ اولڈ ایج ایسے ہوتی ہے ہمیں مشکل لگتا ہے بار بار، ویسے بلیڈر کنٹرول کم ہو جاتا ہے، پھر ہمیں لگتا ہے اچھا بار بار مجھے اٹھ کے جانا اور مجھے پانی پینا پڑے گا۔ یہ ضروری ہے کہ ہمیں کوئی کڈنی پین نہ شروع ہو جائے یا ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہماری طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ پھر یہ کہ قیام اللیل اس کی جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم وہ کریں تاکہ اس سے ہماری طبیعت جو ہے وہ بہتر ہونی شروع ہو جائے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے نا جیسے کہ ہمیں دوسروں کو دیکھ کے کہ دوسرے کتنے انرجی سے بہت کچھ کام کر رہے ہیں اور ہم اپنی لیمیٹیشنز کی وجہ سے نہیں کر پا رہے، تو ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ جیسے عبادت کے وہ طریقے جو کہ میں آسانی سے یا آسانی کے علاوہ میں کہوں کہ کمفرٹ زون سے تھوڑا سا ہی مجھے نکلنا پڑے اور میں کر لوں تو وہ مجھے کرنا ہے، جیسے اذکار ہیں۔ اب آپ دیکھیں کتنے اذکار ہیں جس میں یہی ہے کہ یہ تسبیح آپ نے پڑھی تو اگر آپ کے گناہ زمین اور آسمان تک، زمین سے آسمان تک گئے ہیں تو جھاگ کی طرح وہ بیٹھ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یا کچھ تسبیحات ایسی ہیں جن کو پڑھنے سے جنت میں بہترین مقامات ملتے ہیں، تو یہ تو ہمارے ابھی بھی کنٹرول میں ہے کہ ہم بہت آسانی سے وہ اذکار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جیسے میں نے آپ کو کہا قرآن مجید کی تلاوت، اور اگر پڑھنے میں مشکل ہو تو ہم سن سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم فہم کی طرف جائیں۔
کثرت سے توبہ استغفار کریں، خاص طور پہ افطار کے ٹائم پہ کریں۔ تراویح اگر ہم نہیں بھی اس طرح سے میں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، وہ اسٹیمنا نہیں رہا بیماری کی وجہ سے کچھ، تو ہم کیا کریں وہاں پہ بیٹھ کے دعائیں کرتے رہیں، اور جتنے اپنے کانسیپٹس ہیں دین کے معاملے میں جو ابھی تک درست نہیں ہیں وہ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھائیں۔ پھر یہ کہ پہلے بھی میں نے جیسے کہا کہ صدقہ اور دوسروں کو ہیلپ کرنا، تو یہ دھیان رکھیں کہ کون کون سے ایسے رشتہ دار، ایسے جاننے والے ہیں جن کو ہیلپ کی ضرورت ہے، اور آپ ان کو ہیلپ کر کے وہاں پہ آسانیاں لا سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر گزار بندہ بننا، اور جو کچھ بھی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں آپ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ فیملی والوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا، ضرور جوائن کریں اپنے فیملی ممبرز کو جب وہ افطار کر رہے ہوں، اور ان کے لیے دعا کریں، ان کو کے ساتھ کوئی اچھی سی پیاری سی بات شیئر کریں، تاکہ ان کو بھی اچھا لگے کہ آپ کیسے کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا، فیملی ممبرز کیا کچھ کر سکتے ہیں جب ان کو نظر آتا ہے کہ جی ہم تو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں لیکن ہمارے جو بزرگ ہیں وہ تھوڑا سا لو فیل کر رہے ہیں کہ اچھا میں تو کبھی ایسے بھی روزے رکھتی تھی، یا میں یہ بھی کرتا تھا، میں یہ بھی نہیں کر پا رہا۔ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہمارا کروشل رول ہونا چاہیے کہ جتنے بھی بزرگ ہیں ان کو ہم یہ فیلنگ دیں کہ یو آر ویری ویلیویبل فار اس، اور ان کو ہم ان سے سیکھیں کہ اچھا جو کچھ ہم ابھی کر بھی رہے ہیں، ایک تو آپ نے ہمیں سکھایا، آپ نے گائیڈ کیا، اور ابھی بھی جو آپ ہمیں آئیڈیاز دیتے ہیں کہ آپ ہماری ایج میں کیا کیا کرتے تھے، ہم وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے ہم اپنے رمضان کو بہتر بھی بنا رہے ہیں، اور آپ کے لیے ہم صدقہ جاریہ بھی ہیں۔ اس سے ان کو بہت اچھی فیلنگ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہت سی رمضان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، جیسے فیمیلز ہیں تو ان سے کوئی ریسیپیز پوچھ سکتے ہیں کہ سحری افطاری میں کیا بنانا چاہیے، آج کیا بنائیں۔ اچھا، ان میں سے کسی کی ڈیوٹی لگا سکتے ہیں کہ اچھا آج آپ نے نا کوئی اسپیشل دعا ہمیں بتانی ہے اور اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی ہے، اور باقی بچوں کو، گھر والوں کو کہیں کہ ان کی بات سنیں۔ پھر اسی طرح سے ان کو کہنا ہے کہ کوئی حدیث، کوئی آیت وہ اوور آل شیئر کریں، کہیں کوئی بورڈ لگا ہوا اس کے اوپر وہ لکھ دیا جائے، یا فیملی گروپ ہے اس میں اس کو ڈال دیا جائے، اور ان کو کہا جائے کہ جو کچھ بھی آپ بتائیں گے تو سب لوگوں نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح سے آپ ان کو جہاں جہاں وہ پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں، یعنی اگر آپ کو تھوڑی سی مشکل ہے لیکن کسی کو اگر آپ لے کر جاتے ہیں تو وہ دورہ قرآن اٹینڈ کر لیتے ہیں، تو ان کو ضرور لے کر جائیں، یا ان کو اتنا اکوپ کر دیں کہ وہ اپنے ان کا فیس بک اکاؤنٹ بنا دیں، یا ان کو کوئی ویب سائٹ جو ہے وہ اس کے سٹیپس سکھا دیں کہ آپ نے ادھر جانا ہے، پھر ادھر جانا ہے، اور اس پروگرام کو سننا ہے۔ پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو کوئی نئی تسبیح، کوئی ایسا گفٹ لا دیں۔ پھر ان کے کوئی کمفرٹیبل پریئر ایریا بنا دیں جو صاف ستھرا ہو، ان کی کرسی پڑی ہوئی ہے تاکہ وہ وہاں پہ بیٹھ کر تو آرام سے اپنی عبادت کر سکیں۔ کھانے پینے میں ان کا خیال رکھیں کہ کئی دفعہ ہم بچوں کے لیے مرغن چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کا خیال نہیں رکھتے، کیونکہ دیکھیں اگر ٹیبل کے اوپر پکوڑے آئے ہوں، سموسے آئے ہوں، کیک آیا ہو، حلوہ آیا ہو، تو ہر ایک کا دل چاہتا ہے، نہاری آئی ہوئی ہو اور نان آئے ہوئے ہوں، تو کوشش کریں کہ بچوں کو بھی ہم یہ سمجھائیں کہ دیکھو بیٹا آپ تو کھائیں گے، ٹھیک ہے آپ کے لیے بھی یہ چیز اچھی نہیں، لیکن آپ ابھی برداشت کر پائیں گے، لیکن دیکھو جو ہمارے ساتھ نانا نانی، دادا دادی، یا جو بھی بزرگ ہیں ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ٹیبل پہ وہ کھانا لے کر آئیں جو کہ ہیلتھ کے حساب سے اچھا ہے، اور اگر کوئی ان کو بیماری ہے تو اس کے مطابق بھی بہتر ہے۔ پھر یہ کہ ہم یہ ایفرٹ کریں گے کہ ان کو انکریج کریں کہ آپ روزہ رکھیں، اور اس کے لیے ہم کہیں گے کہ چلیں ہم آپ کے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، آپ کا چیک اپ کراتے ہیں، اگر آپ کی بیماری جو ہے اس میں سسٹینیبلٹی ہے، اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ آپ روزہ رکھ سکیں گے، آپ کو کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ کہ ان کو نیپ لینا، ان کا کرنا، اس کا خیال کیا جائے۔ اور فیملی ٹریڈیشنز ہیں، اگر کوئی چیز وہ پسند کرتے ہیں، عید کے لیے کیا کیا جائے، اور اب اگر کسی خاص شخص کو، خاص فیملی کو وہ چاہتے ہیں کہ افطاری پہ بلایا جائے، حالانکہ میں ویسے انکریج نہیں کرتی، مجھے ہمیشہ ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم خود کام کر لیں اور اپنے اوپر فوکس کر لیں، بجائے اس کے کہ برتن دھوتے رہیں تلوں کو بلا کے، اور اپنی پھر ہم جو تراویح ہے اس کو خراب کریں۔ تو یہ کہ کبھی کبھی آپ کسی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ چیز ایکسٹرا بنائی ہے تو ہم فلاں گھر میں بھیج دیتے ہیں، تاکہ جیسے ہوتا ہے نا اپنی طرف سے آپ رمضان کے لیے لوگوں کو بھیجتے ہیں تھوڑا سا افطاری کروانے کے لیے، اس قسم کی ایکٹیویٹیز بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ان کو بار بار یاد دلاتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی کتنا اجر رکھا ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ جب اللہ تعالیٰ نے مثلاً آپ ویل چیئر پہ ہیں، یا آپ سے جھکا نہیں جاتا، یا آپ کو یاد نہیں رہتا، یا آپ کی بیماری کی وجہ سے آپ سے روزہ نہیں رکھا جاتا،
تو اللہ کو پتہ ہے نا کہ آپ کی کیا لمیٹیشن ہے، تو آپ اس پہ بھی بس شکر گزار رہیں اور ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، تو اللہ آپ سے بہت راضی ہو جائے گا۔ کچھ چیزیں کھانے پینے کے معاملے میں اور کہوں گی، ایک تو یہ کہ جو لال اور پیلے نیلے شربت ہیں وہ نہ پئیں، کیونکہ اس سے بھی آپ کی شوگر اور بیماریاں بڑھیں گی۔ دوسرا یہ کہ مکس چائے نہیں پئیں، جیسے ہم دودھ پتی ٹائپ چائے پیتے ہیں، کئی دفعہ ہمارے جو گھر والے ہیں ان کو اب اتنا ترس آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہائے ہائے یہ کمزور ہو رہے ہیں تو دودھ پتی بنا دیتی ہوں۔ تو دودھ پتی نہیں لیں، دم والی چائے لیں، جیسے پانی کو بوائل کیا، چینک میں آپ نے پتی ڈالی، اس کے اوپر آپ نے پانی انڈیل دیا، تھوڑی دیر اس کو دم پہ رکھا، اور پھر اب آپ نے کپ میں وہاں ڈالی اور سیپریٹ 2-3 چمچ دودھ کے جو ہے اس میں ڈالے اور آپ یہ چائے پئیں، اس سے آپ کی طبیعت بہت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، بہت زیادہ آسانی جو آپ کو محسوس ہوگی۔ اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میٹھا اور نمکین جو ہے ان کو بس مکس کر کے نہیں کھائیں۔ تو یہ کچھ ٹپس ہیں، اب اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو پلیز ضرور پوچھ لیجیے۔ بہت اچھا آپ کا بیان تھا، آج کا بہت اچھا بیان تھا۔ پہلے بھی میرے الحمدللہ پورے روزے گئے، اور ابھی بھی میں انشاءاللہ بہت ہے روزہ رکھنے کا نا میرے اندر۔ یہ شاید مجھے ماں باپ بچپنے سے ڈالتے ہیں نا روزے رکھنے کی، اور ہم لوگوں کا ایک گیٹ ٹوگیدر ہوا تھا ادھر نا نیشنل پارک شارجہ میں نا، تو میں رمضان کی بک ملی تھی مجھے نا پاکستان ایسوسیشن سے، تو میں وہ لے کے گئی تھی۔ ایک اسپیشل بچی، اس نے پورا رمضان کے اوپر ہمیں درس دیا تھا، اتنا اچھا لگا۔ ہم مطلب ہمارے بچوں کو ٹرین کیا جائے، اسپیشل نیڈ بچوں کو، تو وہ بھی درس دے سکتے ہیں، اذکار بتائے، دعائیں بتائیں، بہت اچھا فیل ہوا ہم لوگوں کو نا، بہت اچھا لگا۔ آپ کا آج کا بیان بہت اچھا تھا۔ اچھا، یہ کہہ رہی ہے میکسیمم بینیفٹ روزے سے ہم کیسے لے سکتے ہیں مینٹل ہیلتھ کے لیے؟ دیکھیں، جس عمر میں نا ہماری لمیٹیشنز آ جاتی ہیں نا، اس عمر میں ہمیں فرسٹریٹ نہیں ہونا، ہمیں اپنے آپ کو بتانا ہے کہ بس اب جو لمٹس آ گئی، لمیٹیشن اگر کوئی آ گئی ہے نا، اس میں بھی جو بیسٹ پاسبل میں کام کر سکتی ہوں میں نے اس پہ توجہ دینی ہے، جو میں نہیں کر سکتی نا اس پہ رونا دھونا نہیں مچانا۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی مینٹل ہیلتھ ویسے ہی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ ساتھ یہ کہ بہت سے لوگوں کو معاف کر دیں جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، اور اپنے آپ کو ٹرین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بتایا ہے صبر، شکر، جو ہمیں اخلاق سکھایا ہے۔ تو ہم قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ تھوڑا سا پڑھیں، دورہ قرآن اٹینڈ کریں، تاکہ ہمارا ذہن کھلے، ایک ریویژن ہو جائے کہ میں نے کن باتوں کو ٹھیک کرنا ہے اور کن کاموں کو میں نے بہتر بنانا ہے۔ مجھے یہ پوچھنا تھا، جیسے اگر شوگر ہے کسی کو، جی تو اگر روزے کے بعد وہ جیسے فروٹ لیتا ہے تو اس میں بھی شوگر ہوتی ہے نا، تو وہ لے سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں آپ نے سارا دن روزہ رکھا ہے نا، تو آپ نے ریگولر ایٹنگ تو کوئی بھی نہیں کی نا، اور جب آپ نے جی روزہ کھولا ہے تو آپ نے کوئی اگر فروٹ لیا ہے تو وہ آپ کی شوگر کو نہیں بڑھائے گا انشاءاللہ۔ اور اسی لیے میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا تھا کہ آپ نے جیسے سحری سے پہلے آپ نے ایک دفعہ اپنی شوگر کرنی ہے چیک، رمضان میں شروع میں اسپیشلی ضرور کریں، مڈ ڈے کرنی ہے، اور پھر افطاری کے تھوڑی دیر بعد کرنی ہے، تو آپ کو اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اگر آپ کی شوگر مینٹین رہتی ہے تو آپ وہ پھل لیتے رہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ پھل لینے سے آپ کی شوگر زیادہ فلکچویٹ کر رہی ہے تو پھر ظاہر آپ اسے اوائڈ کر لیں، بلکہ اس کو ریپلیس کر کے کوئی دوسرا پھل لے لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ ایکچولی یہ جو صحت کے معاملات ہوتے ہیں نا، اس میں تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ، ایسا ایکسپیریمنٹ نہیں جو کہ ڈاکٹر نے نہیں بتایا، لیکن جب ڈاکٹر نے آپ کو بتایا کہ آپ پھل کھا سکتے ہیں، تب آپ دیکھیں کون سا پھل میں لے سکتی ہوں۔ کچھ لوگ جو ہیں جب وہ پھل لیتے ہیں تو ان کی شوگر کا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ پھل لے رہے ہیں، ساتھ ہم گلاب جامن کھا رہے ہیں، ساتھ حلوہ لے رہے ہیں، ساتھ ہم اور کوئی بیکار سی ایسی چیز لے رہے ہیں، سوڈا لے رہے ہیں، اور پھر بلیم کر رہے ہیں پھل کو۔ تو آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آپ اس کے علاوہ کون سی ایسی چیزیں لے رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی شوگر کو گڑبڑ کرتی ہیں۔ وین شوڈ انسولین بی ٹیکن بیفور افطار؟ آپ کو نا یہ چیز چیک کرنی ہوگی اپنے ڈاکٹر سے، کیونکہ ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ ہوگا نا تھوڑا سا۔ جیسے کچھ لوگوں کی اسپائکس کس وقت آتی ہیں، تو جب آپ اپنے ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں تو آپ ان سے یہ ڈیٹیلز لیں گے، کیونکہ ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ آپ کی ہسٹری کیا ہے، آپ کی فلکچویشنز کیسی آتی ہیں، آپ کی ڈائٹ کا طریقہ کیا ہے، اس میں وہ آپ کو پھر گائیڈ کریں گے کہ آپ کو کس وقت لینا ہے۔ کوئی ایک فارمولا نہیں ہوتا، ہر انسان کی فلکچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے، یا اس کی اسٹیبل فیکٹرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں،
تو یہ والی چیز کہ مجھے دوائی کتنی لینی ہے اور کس وقت لینی ہے، یہ آپ اپنے اس ڈاکٹر سے پوچھیں گے جس کو آپ ریگولر بیسس پہ دکھاتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی کہے کہ میں تو زیادہ ریگولر نہیں دکھاتی تو پھر یہ زیادہ خطرے کی بات ہے. آپ کو ڈیفینیٹلی دکھانا چاہیے، اسپیشلی رمضان سے پہلے تو پرانا ریکارڈ لے کر جا کر اپنے ایک ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کر لینا چاہیے، اور ان سے پوچھ لینا چاہیے ساری ڈیٹیل. کوشچن لکھیں اپنے پاس اور پھر اس کے مطابق کریں. اچھا، یہ کہہ رہی ہیں کہ میری جو مدر ان لا ہیں یہ بہت ڈھیر پکوڑوں کا لیتی ہیں روٹی کے ساتھ افطار ٹائم پہ، اور وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی. اگر ان کی صحت میں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں آ رہا تو آپ ایسے کریں کہ وہ جو پکوڑے کھاتی ہیں ان کو سرسوں کے تیل میں بنا دیں، وہ ذرا ہیلدی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے روٹی کے ساتھ کھا لیا وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو پھر ان کو بالکل تو نہ روکیں کہ بالکل ڈپرائیو کر دیں کہ سب لوگ پکوڑے کھا رہے ہیں وہ نہ کھائیں، لیکن ان کو اس طرح سے احساس دلائیں کہ آپ تھوڑے پکوڑے کھائیں تاکہ آپ روزے زیادہ رکھ سکیں اور آپ کی صحت جو ہے نا وہ بھی بہتر رہے. تو جب پیار محبت سے ان سے بات کی جائے نا، اور ان کو یہ بھی ڈپرائیو نہ کیا جائے. ایک ہوتی ہے نیگیٹو پرسکرپشن، ایک ہوتی ہے پازیٹیو پرسکرپشن. نیگیٹو پرسکرپشن یہ ہوتی ہے کہ ہم کہیں یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا. پازیٹیو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ریپلیس کر کے کوئی اور مزے کی چیز لے آتے ہیں کہ اچھا آپ یہ لے لیں بس. تو وہ اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ ان کا مسئلہ ذرا بہتری کی طرف چلا جاتا ہے. چلیں جی، انشاءاللہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا رمضان میں. تو آپ سے اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.